یونین سے تشریف فرما، مہمان مساجد والمدارس ہمارے کرم فرما، اور اس بابرکت جلسہ کے صدر محترم مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہ ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد اقبال صاحب دامت برکاتہ ساؤتھ افریقہ سے تشریف فرما، دارالعلوم ماٹری والا کے ممبر شورا جناب مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہ، دارالعلوم کنٹھاریہ اور جامعہ علوم القرآن جمبوسر سے تشریف فرما، واجب الاحترام علماء کرام، آمود نگر پالیکا کے صدر محترم جناب مہیش بھائی صاحب، بچوں کا گھر آمود کی دعوت پر حاضر معزز مہمانان اکرام، آج ہم تمام کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ بچوں کا گھر آمود ٹرسٹ کے آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے مخلوق خدا کی خدمت کے پیش نظر ایک ڈسپینسری کا آغاز کرنے جا رہا ہے، اور وہ بھی بہت ہی کم قیمت پر۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ حضرات کی اس مبارک موقع پر حاضر ہیں۔ معزز سامعین، اس ڈسپینسری سے ہمارا مقصد صرف اور صرف رضائے الہی اور خدمت خلق ہے، اور انشاءاللہ خدمت ہی رہے گا۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہماری اس نیت کو نیک رکھے اور سلامت رکھے۔ واجب الاحترام حاضرین، ہمیں معلوم ہے کہ آپ سب حضرات بہت ہی مصروف ہیں، پھر بھی ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں۔ میں بشیر احمد رانا بطور محتمل ہماری پوری مجلس شورا کی جانب سے آپ تمام حضرات کو خیر مقدم کہتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور دارین میں بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ معزز سامعین، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں پھر سے آپ لوگوں کی آمد پر تمام کا دل سے شکر گزار ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات وقتاً فوقتاً مدرسہ میں حاضری فرما کر اپنے دین کی مشوروں سے ہمارا تعاون فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ معزز حاضرین، اب میں پروگرام کو طول نہ دیتے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی شیخ الحدیث اور محتمل حضرت مولانا محمد اقبال صاحب فلاحی کو التماس کرتا ہوں کہ وہ آ کر حاضرین مجلس کو اپنے تجربات اور دقیق علم کی روشنی میں محسوس فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والقرآن الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم اکابرین امت، حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، آنے والے مہمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں اس خوشی کے موقع پر مخلوق کی خدمت کے سلسلے میں جو ایک
سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ آمد بچوں کا گھر، بچوں اور بچیوں کی دینی، دنیاوی، اخلاقی، سنسکرتی جو کچھ تعلیم ہے اس سلسلے میں الحمدللہ برسوں سے یہ خدمت میں مشغول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا بشیر صاحب جنہوں نے یہ انتظام سنبھالا اور اب یہ ڈسپینسری بھی کھولنے جا رہے ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، سہیل ابن عمرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل اللہ امرہ، کہ اللہ پاک اب ہمارے مسئلے کو سہل آسان فرمائیں گے۔ نیک پالی لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہاں بھی بشیر نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے ذریعے بشارت اور خوشخبریاں ہی سنائے، اور ادارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے اور مختلف لائن اور مختلف جہتوں کی خدمات اللہ تبارک و تعالیٰ لیں، اور ہم سب کو، پوری انسانیت کو آپ کے ذریعے فائدہ۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے میں نے کلام پاک کی ایک آیت تلاوت کی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو جتنی بھی دنیایں ہیں، جتنی بھی جہائیں ہیں، ان تمام دنیا کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے ہی صرف نہیں، اللہ پاک نے فرمایا عالمین، برہمان، پورا یونیورسل، اس میں جتنی مخلوقات ہے ان سب کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت والا بنا کر بھیجا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات ذکر فرمائے، عملی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو معاملات فرمائے، کتنا ستایا گیا، پریشان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، فرشتہ آیا اور یہ کہا ما بین الجبلین، کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان میں ان لوگوں کو ہم کچل رہا ہے جنہوں نے آپ کو اس طریقے سے ستایا۔ آپ مخلوق کی خدمت کے لیے اور مخلوق کو اپنے اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے، اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کی نسلوں کو دین اور ایمان اور صحیح اللہ کی پہچان نصیب فرمائے، اور جس کے ذریعے یہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں۔ دوستوں اور بزرگوں، ہندوستان میں دین کی تعلیم لے کر آنے والے یہی طائف والے قبیلے بنو ثقیف 15 ہجری سے لے کر 22 ہجری تک میں بروز میں تشریف لائے۔ حضرت علامہ سید سلیمان نذوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اس کو ذکر۔ محمد بن قاسم بھی آئے، رحمت بن کر آئے۔ ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ ایک شخص یہاں پر آ رہا ہے، اس کے جانے پر ہندوستان والے افسوس کر رہے ہیں، اور کھیرا اور بلوچ میں محمد بن قاسم کی مورتی بنائی جا رہی ہے، اور اس کی عبادت کی جاتی ہے کہ ایسا نیک دل اور ایسا شریف آدمی آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ اس ملک میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا اثر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کا اثر۔ آپ جانتے ہیں ایک عورت بہت عبادت گزار تھی، اللہ پاک سے بہت اچھا تعلق، لیکن اپنے گھر میں ایک بلی بچی ہوئی تھی، اس کو اچھی طرح کھانا پینا نہیں دیتی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں جائے۔ اور ایک شخص گنہگار تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، لیکن ایک کتے کو پانی پلایا۔ حدیث شریف میں تفصیل سے وہ واقعہ مذکور ہے کہ کس طریقے سے ایک آدمی پانی پینے کے لیے گرمی میں ایک کنویں کے پاس پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور زمین کو چاٹ رہا ہے، اس کو پیاس تھی۔ یہ کنویں میں اترا، اپنے موزے اور اپنے جوتی کے ذریعے اس نے رسی کے ذریعے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی۔ صحابہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سر جگر جو بھی زندگی رکھتا ہے سجیو ہے، ہر زندگی رکھنے والے کی خدمت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے اجر رکھا۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت والا بنا کر دیا۔ اسی رحمت کا اثر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جسم کی اور ہمارے روح کی دونوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف عبادتوں کا ذکر کرتے ہوئے انسانی کمزوری، انسانی بیماری، انسانی سفر جس میں آدمی کو تکلیفیں اور مشقتیں ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ فرض روزہ ہے رمضان کا، لیکن ایک آدمی بیمار ہے، قرآن کریم فرماتا ہے جب وہ اچھا ہو تو اس کے بعد ان روزوں کی وہ قضا کرے۔ جو بیمار ہے اس کو کہا گیا، اور جو سفر میں ہے، حدیث شریف میں ہے سفر آدمی کتنی ہی آرام والی زندگی میں سفر کرے لیکن سفر ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا اس کا کھانا پینا الگ ہو جاتا ہے، اس کے راحت اور آرام کے اوقات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو حدیث شریف میں فرمایا اس سفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اثر ہے کہ فرض عبادت ہے، لیکن آدمی اگر اس عبادت کو ادا کرنے میں اس کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آسانی یہ ہے کہ جب تو اچھا ہو، جب تو سفر پورا کرے، اس کے بعد رمضان کے بعد کے دنوں میں اس کی قضا اس کو پر کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ حج کے موقع پر ہے اور سر میں بہت لو پڑ گئی، چھوٹی لو بہت پڑ گئی، وہ بہت پریشان تھے، یہ جلاتے تھے آگ اور اس کے بعد اپنا سر لے کر بیٹھتے تھے کہ کسی وجہ سے وہ گر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُؤْذِيكَ هَوَامُكَ، کیا آپ کے یہ جو اور یہ چیزیں آپ کو تکلیف دیتے ہیں؟ صحابی رضی اللہ عنہ فرمائے کہ جی ہاں اللہ کے نبی، مجھے بہت تکلیف ہے۔ آپ جانتے ہیں حج میں سر حلق کروانا بعد میں ہوتا ہے، درمیانی احرام میں بال کاٹنا یا توڑنا نہیں ہے، لیکن قرآن کریم نے فرمایا کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جائے فمن کان منکم مریضا او غضب من رأسه ففدیۃ من، آگے اللہ پاک نے دوسرا مسئلہ ذکر فرمایا کہ حج کے اندر بھی آدمی اپنے سر کو حلق کروا سکتا ہے اس لیے کہ اس کو تکلیف ہے۔ یہ چیزیں بتلاتی ہے کہ اللہ پاک نے انسانی جسم کا کتنا خیال رکھا، پاکی اور صفائی اور طہارت جتنی اسلام نے ذکر کی ہے دنیا کے کسی اور مذہب میں پیشاب اس طریقے سے کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ تمہارے نبی تو عجیب ہے، پیشاب کس طرح کرنے کا، وضو کس طرح کرنے کا، ہاتھ منہ کس طرح دھونے کا، کھانے پینے کی چھوٹی موٹی تمام چیزیں اس کو بھی وہ آپ کو بتلا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ ہمارے باپ کی طرح ہے، باپ جس طرح اپنے بچے کو کس طرح کھانا ہے، سامنے سے کھانا ہے، دوسروں کے سامنے نہیں ہاتھ ڈالنا ہے، اپنی سامنے سے نظر نیچی کر کے کھانا ہے، یہ ساری جو چیزیں حدیث شریف میں ذکر فرمائی یہ بتلایا کہ انسان کو کس طریقے سے اپنی دنیاوی زندگی گزارنی، صفائی اور ستھرائی کس طرح کرنی ہے، وضو کرنا ہے۔ ہمارے دوستوں نے کووڈ کے بعد دیکھ لیا، کورونا کے بعد اور اس کورونا کے درمیان جتنی ڈاکٹروں کی طرف سے نصیحتیں کی گئی، تلقین کی گئی، وہ ساری وہ ہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بیان کر چکے۔ تو انسانی جسم کا لحاظ کرنا، اس لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم دو ہے، علم الابدان، علم الارواح۔ بدن کا علم، انسانی باڈی، ڈاکٹر کا یہی موضوع ہے، یہی اس کا وشے ہے، اس کو سر سے لے کر پیر تک کی باڈی ہی میں یا پھر کوئی اس کا باڈی کو جاننے کے بعد اسپیشلسٹ کسی ایک مخصوص عضو کا ہوتا ہے، کوئی آنکھ کا اسپیشلسٹ، کوئی ناک کا اسپیشلسٹ، مختلف طریقے۔ یہ علم الابدان ہے، بدن کا علم، اور ایک ہے علم الارواح، یہ بدن روح
مٹی نکلتی ہے اس میں سے آتما ہی نکلتا ہے اور پھر اس کے بعد انسان مردہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس روح کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ روح یہاں کی نہیں ہے۔ ہمارا سر سے لے کر پیر تک کی باڈی تو اللہ پاک نے آگ، پانی، مٹی، ہوا اور پھر مادے منوی یا ویریہ، اسی کے ذریعے اللہ پاک نے انسان کو وجود دیا، لیکن یہ جو روح ہے وہ روح من امر رب، یہ دنیا کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے آج تک کوئی سائنٹسٹ، کوئی ڈاکٹر، کوئی بڑے سے بڑا اس لائن کا ماہر یہ نہیں بتلا سکتا ہے کہ جسم میں روح کس جگہ پر، اس کا میٹر اور مادہ کیا ہے کسی کو آج تک معلوم نہیں، اور روح کب نکلے گی کسی کو معلوم نہیں۔ بڑا تندرست آدمی اچانک چلا جاتا ہے، بہانہ ہوتا ہے، ہاں رہتے کیا یہ وہ اس طرح کا، لیکن کیا چیز نکلتی ہے آج تک سائنس کو محسوس نہیں کر سکی۔ جب مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یہ تدونک علی الروح کہ یہ آتما اور روح کیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا روح من امر رب، اے انسانوں اس کی حقیقت تک تم نہیں پہنچ سکتے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسانوں کو اللہ پاک نے تھوڑا علم دیا ہے۔ اسی لیے آج کی سائنس نے قبول کیا ہے کہ انسانوں کو جو علم ہے وہ لمیٹیشن ہمارے علم کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ایک انسان اس دنیاوی زندگی میں پیدا ہوتا ہے، ایک مدت تک وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر اس کے بعد تجربے کی دنیا میں جاتا ہے، 50-60 سال کی زندگی ہوتی ہے، اور اسی دور میں اولاد کی تربیت، تعلیم، سماج اور دوسری بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہے، اور پھر 60 سال کی عمر کے بعد بدن ڈھلنا شروع ہوتا ہے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں انسان کتنا علم حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ روح کا معاملہ ہمارا ہے، اس لیے فرمایا ارجعی الی ربک یا ایھا النفس المطمئنہ۔ جب ایک بندہ اللہ پاک کی عبادتیں کرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، فرشتے اس کو بشارت دیتے ہیں کہ اے وہ نفس، اے وہ آتما اور وہ روح جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتی ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے احکام کے مطابق راحتیں پہنچاتا ہے، اے ایسا پاکیزہ نفس ارجعی الی ربک، اب تجھے ریٹرن ہونا ہے۔ ریٹرن ہونا بدلا کا ہے کہ یہاں کا نہیں ہے، جہاں سے آیا تھا وہاں واپس جانا۔ اس لیے قرآن نے لفظ استعمال کرنا ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف واپس۔ یہ روح وہاں کی ہے، اس لیے اس کی غذا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، بدن کے اعضاء پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہر بدھوار کو دیویہ بھاسکر میں ایک مضمون آتا ہے ڈاکٹرنی رائے، اس میں چند دن پہلے ایک مضمون آیا ہے کہ ایک شخص بیمار ہوگا، مختلف علاج ایلوپیتھی کی اس کے کیے، وہ خود ایلوپیتھی ڈاکٹر ہے، لیکن یہ ہے کہ مختلف علاج کیے گئے، اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی آیورویدک ڈاکٹر تھا اور اس نے ان کی سائیکا کا کوئی مرض تھا، تکلیف نہ تھی، اور اس کی بنیاد پر اس نے کچھ علاج کیا۔ یہ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ اس علاج سے اس کو فائدہ ہوا، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ صرف اس سے نہیں، اس کے ساتھ اس نے کچھ چیزیں پڑھی، اپنے اللہ کو، اپنے خدا کو یاد کرنے کے لیے کچھ چیزیں پڑھی، تو یہ دل کا تعلق جب اللہ پاک کی طرف ہو جاتا ہے تو یہ دل کا سکون، چونکہ یہ یہاں کا نہیں ہے، آتما یہاں کی نہیں ہے، اوپر کی ہے، اس کی غذا بھی اوپر والی ہے، اور جسم یہاں کا ہے، اس لیے اس کی غذا دنیا کی یہ ساری چیز، اس لیے روح کو اسی وقت سکون ملتا ہے جس وقت اس کو اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن مضبوط کیا ہے۔ اسی کو قرآن نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کتنی تاکید سے اللہ پاک فرماتے ہیں جس خدا نے قلب کو پیدا فرمایا، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس خدا القدوس نے یہ آتما اور روح کو پیدا کیا ہے وہ خود یہ فرما رہا ہے کہ الا سن لو، عربی زبان عربی گرامر کے حساب سے الا کا لفظ بہت متوجہ کرنے کے لیے، جسے گجراتی میں خبردار، اس طرح کا جو لفظ آتا ہے الا کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، سن لو۔ اور کون کہہ رہے ہیں؟ جس نے یہ مشینری بنائی، جو اس مشینری کو پیدا کرنے والا ہے، جس کو معلوم ہے ما توسوس به نفس، اندر کیا وسوسے گزرتے ہیں اور اس میں بیٹھا ہوا آدمی نہیں جانتا ہے۔ آج تک سائنس نے کوئی ایسی مشینری ایجاد نہیں کی ہے کہ میں کیا سوچوں اس کو سامنے والا کرتا ہے، کوششیں ہو رہی ہے، بہت سارے نئے علوم نکلے ہیں، اور کسی انسان کے دل میں کیا ہے اس کو نکالنے
سائیکولوجیکل ہیپناٹزم اور مختلف نئی نئی چیزیں نکلی ہے، لیکن یقین کے ساتھ تو یہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے دل میں کیا وسوسے گزرنے ہیں یہ بھی ہم جانیں۔ یہ روح اور آتما کا پورا تعلق اللہ پاک کی ذات کے ساتھ، اس لیے یہ ایک ایسا مرکز بچوں کا گھر جہاں جسم کا علاج شروع ہو رہا ہے، روح کا علاج تو اس سے پہلے شروع الحمدللہ ہو ہی چکا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے اللہ سے، اللہ پاک کی ذات عالی سے ربط کرنا، اور اللہ ہی کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس پوری کائنات اور برہمات کو اسی اکیلے نے پیدا کیا، وہی اکیلا کرا رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ آج سائنس بھی اس وحدانیت اور ایکیشورواد کو قبول کر چکی ہے۔ ہزاروں لاکھوں قسم کی انہوں نے رات میں عزت اور تحقیقات کی، اور اس کے نتیجے میں یہ بات نکلی کہ یہ پورا کائنات کا نظام ایک منظم ترتیب سے چلتا ہے۔ وہ کون سی ذات ہے جو انسان میں اس طرح کے ڈی این اے پیدا کر رہی ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو جانوروں کو اس طرح کی چیزوں کی طرف رغبت دلاتی ہے؟ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ شہد کس طرح بنتا ہے، اور شہد کو قرآن نے شفاء للناس پڑھا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے شہد کی مکھی کے ذہن میں یہ بات ڈالی، غیر شعوری طور پر اس کو یہ کروایا گیا کہ جاؤ پہاڑوں میں اور کھیت کے اندر اور وہاں سے الگ الگ چیزوں کو چن کے لاؤ۔ وہاں پورا نظام ہے شہد کی مکھیوں کا۔ کوئی اگر غلط قسم کی چیز لے کر آئی ہے تو ان کا سردار اس کی تحقیق کرتا ہے اور فوراً اس کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے اس کو مار ڈالتے ہیں۔ انسانوں کی راحت کے لیے اللہ پاک نے شہد کا جو ایک نظام بنایا ہے۔ آگے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ شہد میں ایک ایسی تاثیر ہے، دودھ میں جو بیکٹیریا اور جراثیم ہے یہ نہیں مرتے، لیکن شہد میں اگر کوئی گرتا ہے تو شہد کا کام یہ ہوتا ہے اس زندہ مخلوق کے پانی کو چوس لیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اور پھر اس کے بیکٹیریا اس شہد میں قسم کے اثرات نہیں لاتے۔ یہ اللہ پاک نے انسانوں کو بتلایا کہ تمہاری شفا کے لیے ہم نے جو انتظام کیا ہے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں قرآن کریم میں دودھ کس طریقے سے ہمیں ملتا ہے، من بین فرد ولبن لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ پاک نے دودھ کا نظام جانوروں میں جو رکھا ہے انسانوں کی غذا کے لیے، سارے وٹامن اس میں ملتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کو خون میں، گوبر میں، ان سب کے بیچ میں سے اللہ پاک نے بالکل صاف اور شفاف سفید کلر کا، بغیر کسی گوبر کی، بغیر کسی خون کی بدبو اندر آئے ہوئے صاف شفاف یہ دودھ کون دیتا ہے؟ یہ ایک طرف اشارے بھی فرمائے اور ان کی غذا ہونے کو بھی قرآن کریم نے بتلا دیا۔ یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ قرآن نے اتنی کثرت سے ذکر کیا ہے چھوٹے چھوٹے کھانے پینے، ونسپتی اور جو بیل ہوتے اور جن جن چیزوں کے اندر جس جس قسم کی بھی اللہ پاک نے غذائیت رکھی، اللہ پاک نے اس کو ذکر کرا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، یہ مدرسہ جہاں روحانی غذا دے رہا ہے، وہاں الحمدللہ یہاں سے اب جسمانی غذا کے سلسلے میں بھی اور انسانی شفا اور راحت کے سلسلے میں کوشش کی جائے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ پاک مجھے شفا دے۔ ڈاکٹر کا کام اسباب اور علاج کرتے ہوئے کوشش کرنا ہے اس کی زندگی بچانے، اس کو راحت پہنچانے کی، تکلیف اس کی کم ہو بیمار کی، یہ کوشش ڈاکٹر کی ہو اور ہونی چاہیے۔ لیکن حقیقی شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہی ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر لوگ لگے ہوئے ہیں کسی ایک بیمار کی شفا کے لیے۔ دھیرو بھائی امبانی بیمار تھے، دنیا بھر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو لایا گیا بمبئی میں ان کے علاج کے لیے، لیکن وقت مقرر آ چکا ہے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ اللہ پاک مرنے کے بعد کی دوسری زندگی کی طرف بلانے کے لیے فرماتے ہیں یہ بیمار تمہارے سامنے ہے، یہ دنیا سے جا رہا ہے، اے انسانوں اگر تم میں قدرت ہے تو اس کی روح کو واپس کرو، لیکن نہیں لا سکتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون۔ اس کے ساتھ مجھے عرض کرنا ہے ہم لوگ اپنی تاریخ سے ناواقف، دنیا کو سائنس، وگیان اور خاص کر کے طبیعی چیزیں
انسانی جسم کے علاج کے سلسلے مسلمان طبیبوں نے اور ڈاکٹروں نے جو خدمت کی ہے 600 عیسوی سے لے کر 1000 عیسوی تک کا دور، اس کو یوروپ کی سائنس کی تاریخ میں ڈارک ایج سے تعبیر کیا ہے، کالا زمانہ، جس میں گویا انسانیت کوئی دنیاوی ترقی نہیں کر رہی، کوئی سائنسی اور کوئی ٹیکنالوجی کی چیزیں ایجاد نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹر گریفال لکھتے ہیں کہ یقیناً یوروپ کے لیے، یونان کے لیے، روم والوں کے لیے یہ ڈارک ایج ہی تھا، لیکن اسی زمانے میں اسپین میں مسلمانوں کی وہ شاندار حکومت تھی جس کے اندر انہوں نے دنیا بھر کی تمام چیزوں کی ترقی کو اس معیار کو پہنچایا کہ یہ جدید سائنس اور ماڈرن ٹیکنالوجی اور ماڈرن سائنس اپنے اس تسلسل کے اندر محتاج ہے ان 400 سال کا، 600 عیسوی سے لے کر 1000 عیسوی تک میں مسلمانوں نے جو کارنامے انجام دیے، اس لیے کہ یونان کا جو علم تھا، یونان یوروپ کا ایک ملک ہے گریک، اسی کو یونان کہا جاتا ہے، مسلمانوں نے ان سے علم لیا اور لے کر اس کو آگے ترقی پر پہنچایا۔ ایک انگریز لکھ رہے ہیں کہ اگر یہ 600 عیسوی سے لے کر 1000 عیسوی تک میں مسلمان نہ ہوتے تو یونان کا علم ایسے ہی پڑا رہتا اور کوئی اس کا پرسان حال، اور مسلمانوں نے امانت داری، وہ خود لکھ رہے ہیں، امانت داری سے کام لیا، اس علم کا نام مسلمان یا اسلامی علم نہیں رکھا، حتیٰ کہ ڈاکٹر بھی ہوگا تو یونانی ڈاکٹر، اب یونان تو رہا نہیں، گریک بن گیا، لیکن آج بھی مسلمان اپنے اس علم کا نام یونانی علم رکھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ استاد اول یونان والے گریک والے تھے، اس لیے آج اس علم کو ہم دنیا تک پہنچائے تو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ علم وہاں سے آئے۔ ابن الہیثم، زکریا رازی، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے سائنس کی، خاص کر کے طبیبی دنیا کے اندر ایسی ایسی خدمتیں انجام دی۔ آنکھ کے اسپیشلسٹ ابن ہیثم، سب سے پہلے کیمرہ بھی جو انسانی آنکھوں میں کی ہے، اس کے لیے کس طریقے سے وہ دیکھتی ہے، کیسے دیکھتی ہے، اس کا آپریشن کیسے کیا جائے، سب سے پہلے انہوں نے اس پر مستقل ایک کتاب لکھی اور اس کے اندر اپنی تحقیقات کو ذکر کیا۔ لینس جو لفظ ہم بولتے ہیں، یہ آنکھ کی کیکی کو کہا جاتا ہے، یونانی زبان میں اس کا نام تھا لنسن، اور لنسن کا معنی مسور کی دار۔ آپ مسور کو دیکھیں گے اور انسانی کیکی کو دیکھیں گے، تو ڈاکٹر لوگ باہر نکالتے ہیں، اس کو پتا چلے گا بالکل یہ مسور کی دال ہی کی طرح ہو۔ اسی سے نام بدل کر لنسن سے وہ لینس بن گیا، اور اب اس کو لینس کہا جاتا ہے۔ اس کی ایجاد سب سے پہلے ابن ہیثم نے۔ اسی طرح زکریا رازی نے بہت ساری چیزیں، الکحل اور کافی، یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے تحقیقات کی، تلاش کی، اور پھر اس کے بعد بہت ساری رسائن میں بہت ساری وہ چیزیں جو آج ہم سمجھ رہے ہیں، ان چیزوں کو بھی زکریا رازی نے اس میں کافی محنت کی۔ ایک اور صاحب ہے 943 عیسوی میں، سب سے پہلے ثابت نام کے ایک مسلمان ڈاکٹر تھے، انہوں نے ڈاکٹروں کی رجسٹریشن خلفائے بنو عباسیہ کے دور میں شروع کی۔ ہر ایک آدمی کو ڈاکٹری کی اجازت نہیں تھی، امتحان دینا پڑتا تھا، رجسٹریشن ہوتا تھا اور امتحان دینا پڑتا تھا، کامیاب ہوئے تو پھر اس کے بعد سند اور سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ یہ شروعات 9ویں صدی عیسوی میں، اسلام کی ابھی 3ری اور 4تھی صدی ہے، اس کے اندر مسلمانوں نے اسپین میں اور بغداد کے اندر یہ ساری چیزیں شروع کی۔ مجھے یہ بتلانا ہے کہ یہ علم یونان والوں سے 1000 سال تک دنیا میں یونانی حکمت کے ذریعے مسلمانوں نے اس کو پہنچایا، اس لیے یہ ہمارے گھر کی چیز ہے۔ ہمارے بڑوں نے اتنی محنتیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں کی ہے، اور اس پر مسلمانوں کی کتابیں نہیں، یوروپ کے لکھنے والوں ہی نے یہ ساری بکس کے اندر یہ ساری، یعنی ہم نے اپنی کیا خدمت ہے اس کو بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، انہوں نے یہ بکس لکھ کر ہمیں بتلایا کہ دنیا میں، سائنس کی دنیا میں اور طبیعی دنیا میں مسلمانوں نے دنیا کو کیا فائدہ پہنچا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ حوصلہ افزائی کے لیے کہنے کی بات، صرف فخر کے لیے نہیں۔ فارسی میں مثل مشہور ہے، پیلرم سلطان ہوں، کہ میرے باپ سلطان ہے لیکن میں کیا ہوں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ میڈیکل کی لائن میں جب ہاسپٹل کھلے گا تو اس سے پہلے ضرورت پڑے گی
نرس ضرورت پڑے گی ڈاکٹروں کی، مختلف اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی ضرورت پڑے گی. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ علم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فائدہ حاصل کرنے میں اپنی ملازمت اور اپنی تنخواہ وصول کر رہے ہیں ڈاکٹر بن کے، لیکن اس میں بھی آپ کو اللہ پاک کی طرف سے ثواب مل رہا ہے. آپ کی نیت کسی مریض کو اپنی طرف سے شفا کی پوری کوششیں کرنے کی ہوتی ہے، آج اللہ کے ہے، لیکن یہ چیز کر کے ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہمیں یہ خدمت کا موقع عطا کیا. تو یہ خدمت خلق کا میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے. آپ کو تعجب ہوگا اوقاف کے سلسلے میں، وقف کے سلسلے میں جو ہمارے یہاں کتابیں ہیں اس میں قصے لکھے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں نے کبوتر کے لیے وقف کیا، مسلمانوں نے چڑیوں کے لیے وقف کیا. ایک آدمی نے کتوں کے لیے وقف کیا کہ میری یہ جائیداد محلے اور گلیوں میں جو کتے پھر رہے ہیں ان کے اوپر خرچ کی. آخر وقف میں یہ نیتیں کیوں کی گئی؟ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے میں بھی، چاہے وہ انسان نہیں ہے لیکن اللہ پاک کی مخلوق ہے، ان کو فائدہ پہنچانے میں مجھے ثواب ملے گا. اس نسبت سے لوگوں نے وقف میں اس طرح کی چیزیں بھی وقف کی ہے. ہماری وقف کی تاریخی کتابوں کے اندر تفصیل سے ان چیزوں کو ذکر کیا. اللہ پاک نے خود فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے، ولکن البر من آمن باللہ. یہ اللہ پاک نے ایمان کو ذکر کیا اور پھر اس کے بعد اخلاق کو ذکر فرمایا. لوگوں کی اپنے قریبی رشتے دار، سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں آتا ہے رشتے داریوں کے ٹوٹنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت تفصیل سے ذکر فرمایا وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اور فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. تو یہ رشتے داریاں ایک دوسرے کی خیر خبر ہمارے طلباء نے جو حدیثیں پڑھی ہم اس کو سمجھے، چاہے ہمارے اور اس کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں لیکن جب وہ بیمار ہو تو اس کی خبر گیری کرنا، اس کی بات جانا، اس کو تسلی دینا، ہو سکتا ہے کہ یہی جھگڑے کو دور کرنے کا سبب بن جائے. سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس وقت کے انگریزوں کے درمیان، یورپ والوں کے درمیان آپس میں صلیبی کروسیڈ جنگیں ہوئی. انگلینڈ کا راجا ریزاد بیمار ہو گیا. صلاح الدین ایوبی کو پتا چلا کہ راجا بیمار ہے تو اپنے بہترین طبیبوں کو لشکر میں وہاں بھیجا. اس وقت کا یورپ وہ نہیں تھا جو اس وقت، اور اس وقت کے مسلمان وہ نہیں تھے جو اس وقت ترقی دنیاوی اعتبار سے بھی بہت آگے تھے. تو صلاح الدین ایوبی نے بہترین طبیب وہاں بھیجے. ریزاد نے کہا میرا دشمن ہے اور میرے پاس طبیب اور ڈاکٹر کو بھیج دیں، کھانے پینے کی عمدہ شام ہے. الذی بارکنا حولہ، قرآن نے جس کو فرمایا ملک شام، وہاں کے بہترین فروٹ مسلمانوں کے طبیب کے پاس لے کر گئے. ریزاد نے کہلوایا کہ یہ کیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ آپ ہمارے علاقے میں ہیں، آپ ہمارے مہمان، چاہے آپ ہم سے لڑنے آئے ہیں لیکن آئے ہیں ہمارے علاقے میں، آپ ہمارے مہمان ہیں. میں بیمار سے مقابلہ نہیں کروں، میں تندرست سے مقابلہ کرنا چاہوں، اس لیے آپ اچھے ہو جائے، آپ کو شفا ہو، یہ ہماری آپ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کی. یہ ہے ہمارے اخلاق. جب ایک بادشاہ یہ سوچ سکتا ہے اور کس کے ساتھ جو لڑنے کے لیے یوروپ سے سیریا تک آیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی. ہمارا بھائی، ہمارا رشتے دار قریبی بیمار ہوتا ہے لیکن آپسی ناطاقیوں ان کی بنیاد پر ہم ان کی خبر کے لیے نہیں جاتے. دوست اور بزرگوں، اتنا بہترین موقع ہے ثواب کمانے کا اور اتنا بہترین موقع ہے اللہ پاک کو راضی کرنے کا اور آپسی سماجی ناطاقیوں کو دور کرنے کا بھی یہ سبب ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو کیا امیدیں رکھتے ہیں؟ لوگ میری خیر خبر کریں، مجھ سے پوچھیں، کوئی نہیں پوچھتا ہے تو ناراض ہوتے ہیں. تو آپ اپنے لیے جو سوچتے ہیں، حدیث شریف میں ذکر کیا مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے وہی سوچے، جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی سوچے جو اپنے لیے سوچتا ہے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے یہ بہترین موقع دیا ہے اور یہ ہاسپٹل کا افتتاح ہو رہا ہے. آپ سب حضرات بھی جنہوں نے اس کے اندر جس طریقے سے محنت کی، خدمت کی، اور یہ تو خدمت ہی کا کام، ہاسپٹل نام ہی ہے خدمت کا، مختلف طریقوں سے خدمت کرنی پڑے اور اس کے ساتھ لوگوں کی طرف سے
کہیں کچھ گڑبڑ ذرا ہو گئی یا کسی کو غلط فہمی ہو گئی تو لڑنے کے لیے بھی لوگ آ رہے ہیں، آئیں گے۔ ہر ہاسپٹلوں کا مسئلہ ہے آپ جانتے ہیں، لیکن خدمت کا جذبہ جب ہوگا تو بندہ آئے اور چاہے کچھ بھی بولے، میں نے اس کے لیے تو یہ کام نہیں کیا ہے، اپنے اللہ کو راضی کر دیں، یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ آنے والوں کے ساتھ بھی آپ کا سلوک اچھا ہوگا، خدمت کا جذبہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہاسپٹل کو اللہ تبارک تعالیٰ شفا کا ذریعہ بنائے، اللہ کے بندوں تک پہنچ، اللہ کے بندوں کو یہاں تک آنے کے بعد اللہ پاک شفا کا ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا جزاک اللہ خیر الجزا۔ اللہ پاک کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، میں پھر سے آپ تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں